میں نے سیکھا ہے کہ اللہ کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کر لینے سے، اللہ کے آگے ہار جانے سے، خود کو اللہ کے سپرد کرنے سے وہ اللہ آپ کا بن جاتا ہے۔ پھر ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، محبتیں جھولیوں میں بھر جایا کرتی ہیں۔ وہ جو سارے روٹھے تھے نا، وہ جن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، اللہ اٹھا اٹھا کر ان کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ بس ہمیں اللہ کا ہونا پڑتا ہے۔ جس رحمان کے ہاتھ میں آپ کا دل ہے اس کے بن جائیں۔ باقیوں کے دل بدلنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ دعائیں محبت ہوتی ہیں، دعائیں موتی ہوتی ہیں۔ آپ چاہے برے ہو یا اچھے، مگر اپنا اخلاق ہمیشہ بہترین رکھیں۔ اپنا اخلاق ایسا رکھیں کہ کوئی آپ کا ذکر کرے تو ہمیشہ دعائیں دے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو تسلی دیتے ہیں وہ بکھرتے نہیں، جو یقین رکھتے ہیں ان کا اپنا یقین نہیں ڈگمگاتا۔ روشنی دینے کے لیے پہلے خود جلنا پڑتا ہے، سہارا دینے کے لیے بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے کبھی کوئی ایسا دیکھو کہ جو تمہیں یقین دے تو دعا دے دیا کرو کہ اللہ یقین والوں کے یقین کو پکا کر دے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے، آپ بہت ہنس رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے دل میں گہری خاموشی ہوتی ہے۔ آپ کا دل آپ کے لفظوں سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس وقت بھی آپ کا اللہ آپ کی ہر کیفیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، تکلیفوں کو دل میں چھپا کر رکھنے والے ہوتے ہیں، ان سے اللہ کا خاص تعلق ہوتا ہے۔ وہ صرف اللہ کے آگے روتے ہیں۔ وہ خاص ہوتے ہیں، اللہ انہیں خاص کے لیے خاص کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ان کے دل کو ایسی عطائیں دیتا ہے کہ وہ مثال بنتی ہیں۔ یقین رکھیے، اللہ صبر کرنے والوں کو بہترین سے نوازتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ کامل یقین رکھو۔ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ کچھ دکھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو سنائے نہیں جاتے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو بتائی نہیں جاتی۔ چاہے لاکھوں دوست ہوں، ہمدرد ہوں، کوئی بھی ہو، کچھ لمحے ہمارے صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ لمحے جس میں ہم چاہتے ہیں میرا رب مجھے تھام لے، میرا رب مجھے سمیٹ لے۔ کچھ وقت صرف اللہ سے باتیں کرتے گزار لیں اور وہ ہماری روح میں سکون بھر دے۔ آپ کا رونا، آپ کا اداس ہونا، آپ کی محبت، جذبے اتنے غیر رحم نہیں ہیں کہ ایک انسان کے پیچھے ضائع کریں۔ مانا کہ یہ تکلیف برداشت کرنا مشکل ہوتی ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ کم ہوتے ہوتے ختم ہو ہی جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ سوچوں پر قابو ہو۔ آپ کی شخصیت کوئی گری پڑی شے نہیں کہ کوئی آپ کو چھوڑ دے، بھول جائے پھر بھی اسی کے پیچھے لپکیں آپ اپنے جذبوں کو پہلے اہمیت دیں، تبھی کوئی دوسرا دے گا۔ لیکن ایسے کمزور بنیں گے تو روتے رہیں گے، پیچھے رہ جائیں گے اور بے قدرے ہو جائیں گے۔ اس لیے اٹھیے اور مسکرائیے اور خود کو بدلنے کی کوشش کریں، تاکہ کچھ لوگوں کو پچھتاوے کے مستقل مرض میں مبتلا کر سکیں۔ زندگی انمول ہے، اور خاص طور پر آپ اور آپ کی عزت نفس۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو
تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا۔ پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ جو چوٹی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری آہ و پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ تمہاری وہ باتیں جو زبان سے نکل کر بھی کان تک نہیں پہنچ پاتی، وہ بھی میرے رب تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر تو اداس ہونا بنتا ہی نہیں ہے۔ مومن کو کبھی خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہوں۔ یاد رکھو، ہر کوئی تمہیں ٹھکرا سکتا ہے، مگر ایک تمہارا رب ہے جو کبھی نہیں ٹھکرا سکتا، چاہے تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہو۔ جسے اللہ سے ایک بار محبت ہو جائے، اسے کبھی دنیا کی کسی بھی شے سے ویسی محبت نہیں ہو سکتی جیسی وہ اللہ سے کرتا ہے۔ ہر منزل عقل سے سر ہوتی ہے، عقل کے بغیر کوئی زندگی نہیں، مگر اللہ کی یاد، اس کی محبت سے ہی ممکن ہے۔ وفا کا تعلق عقل سے زیادہ محبت سے ہے۔ عقل ذکر تک لے آتی ہے، تھوڑا بہت ذکر کروا بھی لیتی ہے، مگر ذکر کی انتہا صرف اور صرف محبت الہی سے ہی ممکن ہے۔ زندگی آپ کو بہت خوبصورت نظر آئے گی اگر آپ زندگی کو مثبت پہلوؤں سے سوچنا شروع کر دیں۔ کھوئی ہوئی چیزوں سے زیادہ پائی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے۔ برے رویوں کو فراموش کر کے خوشی سے سرشار لمحوں کو محسوس کرنا سیکھیے۔ خود کو مرجھانے مت دیں، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زندگی کوئی اتنی فالتو تھوڑی ہے جسے آپ کسی بھی واقعے کے سپرد کر دیں گے۔ آپ خوش رہیں گے تو یہ دنیا بھی آپ کے ساتھ مسکرائے گی۔ خود کو ہمیشہ ایکٹیو رکھیں، پر اعتماد اور پرسکون رکھیں۔ اپنا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ اپنی زندگی سے دور جانے والی چیزوں کو چھوڑ دیں، ورنہ پانے کے لیے بھاگیں گے تو موجود سے بھی خوش نہیں رہیں گے۔ لہٰذا جو ملا ہے اس پر شکر کیجیے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں، جو چھوٹ گیا وہ آپ کا نہیں۔ آج کے دن جو ملا ہے اس پر شکر ادا کیجیے اور گلے شکوے کی زندگی سے باہر آ جائیے۔ زندگی ہمیشہ ایک سا رنگ نہیں رکھتی، کبھی یہ اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کائنات میں کوئی غم نہیں، اور کبھی یہ یوں رخ بدل لیتی ہے جیسے مسکراہٹ کبھی اس کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کاندھا تلاش نہیں کیا کرتے، ایسے بھرم کھو جایا کرتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو تربیت دیں کہ کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں۔ وہیں روئیں جہاں ہمیشہ آپ کا بھرم باقی رہے، اور بے شک میرا اللہ ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو آپ نے مسکراتے ہوئے پلکوں پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ کا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ اللہ آپ کے ہر درد ہر دعا سے باخبر ہے۔ اللہ سے مانگ کر روتے نہیں، بلکہ اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ یہی اللہ کی محبت ہے کہ جب کوئی اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے تب وہ خود تک آنے والے ہر دروازے کو اپنے بندے پر کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ پاک سے زیادہ ہمیں چاہنے والا کوئی بھی نہیں۔ اللہ سے ہمیشہ بہترین گمان رکھیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اور وہ کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی آپ کا خیر خواہ ہے اور نہ ہی کوئی محبت کرنے والا۔
قرآن کہتا ہے، اور اللہ کے سوا کون ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل دے اور تکلیف میں راحت کا سامان کر دے، آنسوؤں میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دے، بیماروں کو بھی شفا یاب کر دے۔ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے دلوں اور دم توڑتی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ میرا اللہ ہی تو ہے۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو وہ اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے، محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے چنتا ہے، صبر والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزار کر پاک ہونے کے لیے چن لیتا ہے۔ چہرے پر پریشانی کیوں، دل میں سوال کیوں، کیوں یقین ڈگمگا رہا ہے؟ دل کو بتاؤ۔ جو اللہ یوسف علیہ السلام کو مصر کا شہنشاہ بنا سکتا ہے، جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ پڑھوا سکتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں کر سکتا ہے، وہ تمہاری پریشانی کو خوشیوں میں تبدیل کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں کیسے اکیلا کر دے گا؟ جب تم تھک جاؤ بندوں کے آگے رو رو کر، جب تم تھک جاؤ لوگوں کے انداز سے، تو چپکے سے بندوں کے مالک سے بات کرنا، جو تم سے سب سے بڑھ کر چاہتا ہے، جس کو تمہاری قدر ہے، وہ تمہیں تھام لے گا۔ اور جب اس پر معاملات چھوڑے جاتے ہیں تو ہر الجھن سلجھ جاتی ہے۔ ایک مدت سے جو تم دعائیں کر رہے ہو، اللہ کو خبر ہے کہ اب تم تھکنے لگے ہو۔ وہ دیکھتا ہے جب تم بے بسی سے ہاتھ اٹھائے رونے لگتے ہو۔ اس کو معلوم ہے کہ تم اس سے امید لگائے ہوئے ہو۔ اللہ انہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، جو یقین سے اس کے در پر رکے رہتے ہیں، جو اپنی ہر آس امید اسی سے لگاتے ہیں۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس اللہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیاوی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام پا سکو۔ جب آپ کو یوں لگے کہ آپ اب تھک چکے ہیں اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے، تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کریں، اور آپ کے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ آپ خالق کائنات کے محتاج ہو، اور خالق کائنات تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہا تو تمام دروازے بند تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ دروازے بند ہیں، آپ پھر بھی دروازوں کی طرف لپکے، اور ایک ایک کر کے سارے دروازے کھلتے گئے۔ جب کبھی تمہیں لگے کہ تمہارے لیے دروازے بند ہیں، تو بس اتنا جان لینا کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا پورا دیا جائے گا۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں، مگر ایک خاص وقت پر، ہاں جب وہ اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نے کسی سے فیری ٹیل لائف کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا ہے مشکل آئے مجھے پکارو، اس پر لبیک کہنے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ تکلیف میں ہو اللہ کو پکارو، پھر امید دی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھر کہا میری رحمت تمہاری تلاش میں ہے۔
میری طرف چل کر آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تو اللہ نے یہ سب وعدے کیے ہیں اور وہ ان میں سچا ہے۔ آپ بس صرف یقین رکھیں۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملتا۔ دل کو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اندر جینے کی امنگ چھوڑ دو۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسی خواہشات کو دبا لو، چھوڑ دو جو تمہیں اپنے رب سے دور کر دیں۔ اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لو، نہ کہ نفس کے غلام بن جاؤ۔ اپنے رب کے حکم کے آگے سر جھکا دو۔ یہ ہے دل کو مارنا۔ اور جب تک دل کو مار کر اپنے نفس پر قابو نہیں پاتے تب تک نور نہیں ملا کرتا، اور جس کو نور مل جائے اسے پھر کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ جب کوئی غم ملتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے۔ آپ اچھائی میں بدلیں، برائی میں نہیں۔ آپ دوست بنیں، دشمن نہیں۔ آپ تحمل رکھیں، چال نہ چلیں۔ اپنے لیے دعا کریں، کسی کے لیے بد دعائیں نہیں۔ اپنی بہتری کی امید رکھیں، کسی کی بھی تباہی کی آس نہیں۔ صرف اپنی فلاح کا سوچیں، یقین جانیں کامیاب رہیں گے۔ زندگی کے طویل راستوں پر چلتے چلتے ہم لوگ کبھی کبھی غلط راستے کا چناؤ کر لیتے ہیں۔ ہم انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے۔ تو جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر نادم ہونے میں کوئی برائی نہیں، لیکن قدم مضبوط رکھیے، ڈگمگانے مت دیجیے۔ غلطیاں پچھتانے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ہوتی ہیں، جینے کا طریقہ سکھاتی ہیں۔ اس میں آپ ہی کی کامیابی ہے۔ مومن کا وجود کشتی کی طرح ہوتا ہے۔ کشتی کے ہر طرف پانی ہوتا ہے مگر اس کے اندر نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح مومن کے ہر طرف دنیا ہوتی ہے مگر اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ چیزیں اس کے گھر میں آتی ہیں، دل میں نہیں۔ مال بینک اسٹیٹمنٹ میں نظر آتا ہے، دل کے بینک میں صرف آخرت کا حساب ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی ہر نشانی میں ضروری نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں، آپ کے راز نہ کھلیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ مصیبت آپ کو گھیر لے گی، آپ حالات کا نشانہ بن جائیں گے، اور یہ سب اس لیے ہوگا کہ اللہ آپ کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہا ہوتا ہے۔ ہم غم میں تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں مگر خوشیوں میں بھول جاتے ہیں اور اپنی خوشیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ خوشیاں وقتی ثابت ہوتی ہیں، ان میں برکت نہیں ہوتی جو وقت غم کا ہوتا ہے۔ اصل میں یہی وقت تو اللہ کو یاد کرنے کا ہوتا ہے۔ دل گھبرائے تو بات کر لیا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، پریشان نہ ہوا کریں۔ وضو کریں، جائے نماز اٹھائیں اور رب سے رابطہ کریں، دو جہانوں کے رب سے بات کریں، اپنا دل ہلکا کریں اور سب کہہ دیں، جو دل میں ہے وہ سب بیان کر دیں، ایک ایک بات کہہ دیں اپنے اللہ سے۔ صرف ایک دعا کی تو دوری ہے، ہاتھ اٹھا لیں، مانگ لیں اپنے رب سے۔ صرف اللہ ہی سے تو آپ بلا جھجک ہر بات کہہ سکتے ہیں، کسی اور چیز کی تو ضرورت ہی نہیں اس کے لیے۔ بس آپ کا دل، آپ کے جذبات اور سننے والی اللہ کی ذات، بس ایک دعا آپ کو اللہ سے ملوانے کے لیے کافی ہے۔ مت دور جایا کریں اس عظیم ذات سے، اور اگر دور بھی ہو جائیں تو واپس آ جایا کریں۔ اس در کے دروازے نہ کبھی بند ہوئے ہیں اور نہ کبھی ہوں گے۔ جب تک زندگی ہے وہ در کھلا ہے آپ کے لیے۔
ایک وہی در ہے جو آپ کا منتظر ہے، لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف، وہ آپ کا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ اپنے رب سے مانگا کرو، عاجزی سے، محبت سے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی کمزوریاں بتاتے ہوئے اور اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے۔ وہ مسلسل مانگتے رہو، جانے کب کون سی ادا اس پاک ذات کو پسند آ جائے اور وہ آپ کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ قرآن کی آیات کبھی بھی اتفاق سے آپ کے سامنے نہیں آتی، یہ اللہ کے حکم سے بہت اوپر سے آتی ہیں اور ایک نعمت کی طرح عطا ہوتی ہیں۔ اکثر ہم جس مسئلے میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں تو فیس بک یا واٹس ایپ میں اسی کے متعلق آیت آ جاتی ہے، اس وقت اس کو اپنے لیے ایک پرائیویٹ میسج سمجھا کریں اور کچھ دیر رک کر غور کیا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیونکہ آیات کا وقت، مقام، دل کی کیفیت، آپ کے اس وقت کے حالات، سب کا فیصلہ آسمانوں پر کیا جا چکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اس قدر بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے کہ اس کو ان تمام رشتوں سے جن کے ساتھ اس نے ہمیشہ رہنے کے وعدے کیے ہوتے ہیں سب بے معنی لگتا ہے۔ بعض دفعہ جو رشتے انسان کا سکون ہوتے ہیں وہی بے پناہ تکلیف دے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کی باتوں کو اس قدر گہرائی میں لے جاتے ہیں کہ جب غور کریں تو وہ چیخیں کان کے پردوں کو پھاڑتے ہوئے فضا میں گونجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پتہ ہے دکھ کس وقت لگتا ہے؟ جب آپ راستہ ڈھونڈو تو کوئی راہ نہ ہو، آنسو ہوں پر دعا نہ ہو، دل کی کیفیت بھی ہو اور جواز بھی نہ ہو، محبت ہو پر چاہ نہ ہو، ملنے نہ ملانے کی ڈور رب کے ہاتھ میں ہے، سانسوں کی ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اس سوچ سے کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام، اچھا ہے یا برا، وہ سب جانتا ہے۔ اسے کبھی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو بس بلاتا ہے کہ آؤ میرے پاس اور مانگو مجھ سے۔ جو ہو گیا اس میں بھی آپ کی بہتری تھی اور جو ہو نہیں سکا اس میں بھی آپ کی بہتری ہے، کیونکہ جس کی مرضی کے مطابق ہوا ہے وہ دنیا کا سب سے ٹیلنٹڈ رائٹر ہے، اور اس کی رضا سے ہونے والا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا۔ اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ کچھ لوگوں اور ان سے جڑی یادوں کو بھلانا مشکل ہوتا ہے، جیسے کچھ خوابوں اور ان سے جڑے جذبوں کو۔ وجہ بس یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان سے محبت کی تھی، ایک زندگی ان کے سنگ گزاری تھی۔ ٹھیک اسی طرح کچھ لوگوں سے دل ایسے بیزار ہوتا ہے کہ جیسے اب عزت کا کوئی مقام باقی نہیں ان کے لیے۔ ہاں، کچھ نفرتیں، کچھ الجھنیں جو دل مٹانا نہیں چاہتا، سلجھا نہیں پاتا، مگر ایسا ہے کہ زندگی کی ایک بڑی سادہ سی کہانی ہے، یہاں سب فانی ہے کہ دل پلٹ جاتے ہیں ایسے کہ انسان پھر پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ وہ رب ذوالجلال ہے، وہ آپ کی بناوٹوں سے بھی واقف ہے اور ندامتوں سے بھی۔ جتنا بھی غلط ہو جائے آپ سے، مگر احساس ہو جائے کہ ہاں خطا ہوئی ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور ایسا معاف کرتا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں جو پیشمان کو مزید شرمندہ کرتے ہیں اور اسے اس کا ماضی بھولنے ہی نہیں دیتے۔ اللہ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں
سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اگر گناہ کا تصور انسان سے ہے، ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ سفید رنگ والا خوبصورت ہے اور کالا رنگ بدصورتی کی علامت ہے۔ عزت اس کی ہے جس کی جیب میں پیسہ ہے، اور غریب آدمی لائنوں میں لگ کر دھکے کھانے کے لیے ہے۔ جن کے لیے قرآن مجید سکون کا واحد ذریعہ ہونا چاہیے، بدقسمتی سے ان کے لیے میوزک روح کی غذا ہے۔ اگر گناہ کا تصور انسان سے ہے تو توبہ کا دروازہ بھی انسان کے لیے ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے گناہ کیا مگر اللہ سے معافی مانگ لی اور اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ ابا آدم اور اماں حوا نے وہی غلطی دہرائی نہیں۔ ہاں، غلطی ہو جاتی ہے، مگر چاہے کتنے بھی گناہ کر لو، اللہ کی طرف ہمیشہ بھاگتے رہو اور اس سے معافی مانگتے رہنا۔ یہ نہیں کہ جان بوجھ کر گناہ کرو، معافی مانگو اور پھر ویسے ہی رہو۔ کوشش کرو خود کو گناہ سے دور رکھنے کی، اور یہی فرق کی لکیر ہے گناہ گار اور معافی کے طلبگار میں۔ اور اللہ کو بڑے پسند آتے ہیں ندامت کے آنسو، معافی کے انتظار میں بلند جھولی۔ اگر آپ نے اللہ سے کچھ مانگا اور وہ نہیں ملا تو پھر ضرور اللہ نے کچھ خاص تمہارے لیے چن لیا ہے، بہتر کو بہترین سے بدل دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں وہ ہمیں مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے، اور کچھ چیزیں شاید ہمارا نصیب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس کی مصلحت ہے۔ صرف وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ ہم اس سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں کیا، ہمیں بس اس کی مصلحت پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سب راستے ایک ہی سمت جاتے ہیں، اللہ کی طرف۔ ہر درس ایک ہی چیز سکھاتا ہے، اللہ سے محبت کا، اللہ سے قربت کا۔ سارے نبی ہمیں اللہ کی پہچان دینے ہی زمین پر آئے، ہمیں وہ اعمال سکھانے جس سے اللہ راضی ہوگا، جس سے خوش ہو کر وہ ہمیں اپنے قریب کر لے گا۔ کوئی دل دکھائے معاف کر دیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا، کوئی تکلیف پہنچے صبر کر لیا کہ انعام اللہ دے گا۔ ہر شے اللہ کی سمت ہے، ہر روح کا مقدر طواف رب ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جو دلوں کا بوجھ اتار سکتا ہے، دل کو سکون عطا کر سکتا ہے۔ جب خالق سے دل لگا لیا جائے تو دل اتنا پریشان نہیں ہوا کرتا، کیونکہ پھر ہم ہر وقت اللہ کو اپنے پاس پاتے ہیں۔ تو دعا کرو اور کرتے رہا کرو کہ دعاؤں کا چاہے رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر دیتی ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جو مایوس ہو جاتے ہیں، جو دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں یا جو چیز چھین لی گئی ہے، تقدیر کے اس صفحے پر اللہ نے یہ لکھا ہو کہ اس چیز سے میں اپنے بندے کو تب نوازوں گا جب وہ مجھ سے مانگے گا، جب وہ گڑ گڑا کر دعا کرے گا، جب وہ میری بارگاہ میں جھولی پھیلا کر آئے گا، جب وہ مجھے منائے گا۔ اور اگر آپ دعا کرنا ہی چھوڑ دیں تو پھر اللہ سے شکوہ کس بات کا، جب اس نے سامنے چیز رکھی ہے تمہارے اور تم وہ مانگ ہی نہیں رہے۔
انسان اللہ کی محبت کو بہت دیر سے سمجھتا ہے، پھر جانتا ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ بس ہم ہی ہیں جو ضد پر اڑ جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ورنہ اللہ کے اختیار میں کیا نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک نافرمانی پر ہمیں آسمان سے زمین پر دے مارے، مگر وہ ایسا کرتا ہی نہیں۔ اس کی رحمت اس کے غضب سے بہت وسیع ہے۔ کبھی مڑ کر ماضی کو دیکھو تو تم جانو گے کہ اس نے تمہیں کب کب اور کہاں کہاں سنبھالا۔ جب تم بالکل اکیلے تھے تب کہاں کہاں پہ اس نے تمہارا ہاتھ تھاما۔ جس کے تم قابل بھی نہ تھے اس سے بڑھ کر تمہیں نوازا۔ جب تمہارے پاس کوئی راستہ نہ تھا تو کیسے اس نے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا کیے۔ جب انسان یہ بات سمجھ جاتا ہے تب سارے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر گمان یقین میں بدلتے ہیں۔ خدا کی محبت صرف محبت نہیں بلکہ امید ہے، اور ایسی امید جس کو زوال نہیں۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ اصل یقین والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو غم تکلیف پریشانی میں بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ لوگ لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، یہ تمہارے نصیب میں نہیں، لیکن وہ پھر بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے۔ انہیں اپنے مشکل وقت سے زیادہ اللہ پر اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا ساتھ، وہ بھلا کیسے کسی کے ساتھ غلط ہونے دے سکتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں دعا نہیں مانگتے، مایوس ہو جاتے ہیں حالات سے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مشکل وقت کو کبھی نہ ختم ہونے والا سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ بھی چھوڑ دیں، جو توڑ جائیں انہیں معاف کر دیں، جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لیں، جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے۔ بس اللہ پاک راضی رہیں یہی کافی ہے۔